بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تمام انسان اپنی پرچھائیوں کو اوڑھے ہوئے تھے اور شام رفتہ رفتہ بہہ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی رچی بسی ہوئی تھی۔ بوجھل ہوتی آنکھوں کو بہت مشکل سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی وہ۔ اسے اپنے ہاتھ جکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جبکہ سینے کے دائیں جانب درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ حلق میں جیسے کانٹوں سی چبھن تھی۔ پانی پانی چاہیے، اسے اپنی آواز حلق میں ہی دم توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے پانی چاہیے دار، پلیز پانی دے دو۔ کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ سائیڈ صوفے پر سوئی ایمل تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر کر دیکھا، وہ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں موجود تھی۔ کمرے میں دارم موجود نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا تو اس کی پہلی آواز پر ہی اس کے پاس موجود ہوتا۔ عزو، کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ ایمل غیر محسوس انداز میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں، پانی دے دو مجھے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی دھیرے سے بولی تھی، آئی ایم سوری۔ پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی تھی اسے نرمی سے سہارا دے کر بٹھاتی۔ وہ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گئی تھی۔ دار کہاں ہے؟ وہ میرے پاس کیوں نہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتی دارم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ اسے دارم کی ضرورت ہو اور وہ موجود نہ ہو۔ دارم ہسپتال میں ہی ہے، بس تمہارے کمرے میں نہیں ہے۔ ایمل کے نرمی سے بتانے پر اسے کتنا کچھ یاد آتا چلا گیا تھا۔ ذہن یکدم تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں انہیں بتا دیتی ہوں، تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ اس کی پیشانی چومتی ایمل نے محبت سے کہا تھا۔ 8 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان 8 گھنٹوں میں دارم اسفان کی جان سولی پر لٹکی رہی ہوگی۔ عزو، میں نہیں جانتی کہ بابا نے ایسا کیوں کیا۔ آج یا کل یہ ہونا تھا۔ یہ بے جوڑ رشتہ ساری زندگی نہیں چل سکتا تھا، مگر بابا صرف ایک ڈیل کے لیے ایسا کریں گے، میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ میں بابا سے بہت محبت کرتی ہوں، پر تم سے بھی بہت محبت ہے مجھے۔ میں اس عمل کے لیے ان سے خفا رہ سکتی ہوں، ناراض ہو سکتی ہوں، مگر نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ یہ سچ تھا، اگر اس کے بابا نے لالچ میں آ کر ایسا کیا بھی ہو تو وہ ناراض ہو سکتی تھی، ان سے نفرت کا اظہار کر سکتی تھی، مگر نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ایمل۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں بیٹیوں کے تو آئیڈیل ہی ہوتے ہیں ان کے بابا۔ زندگی میں آنے والا پہلا مرد باپ ہی تو ہوتا ہے جس میں بیٹیوں کو ہیرو نظر آتا ہے۔ برے سے برا انسان بھی اپنی بیٹی کی نظر میں ہمیشہ ہیرو رہنا چاہتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو جسے اپنے بابا سے محبت ہے۔ دنیا کی 90% لڑکیوں کی نظر میں ان کا باپ دنیا کا بہترین مرد ہوتا ہے، اور شاید ہر مرد اپنی بیٹی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم کہہ رہی تھی۔ کبھی نہ کبھی شہباز ضمیر کی حقیقت ایمل شہباز کے سامنے آنی ہی تھی۔ وہ پھولوں جیسی نازک لڑکی اپنے بابا سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ یہ حقیقت کسی زوردار تماچے کی مانند لگنے والی تھی ایمل شہباز کو، اور اس تماچے کی گونج ازورا کو ابھی سے اپنی سماعت میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو ایمل، دنیا کا برے سے برا ترین مرد بھی اپنی بیٹی کے لیے دنیا کا بہترین مرد ہوتا ہے۔ یہ مردوں کی سائیکی ہے شاید۔ وہ خود سے جڑی عورت پر پڑنے والی ہر نظر نوچ لینا چاہتا ہے، اور وہ عورت اگر اس کی بیٹی ہو تو اس کی عزت کے لیے تو وہ جان بھی دے دیتا ہے۔ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ تو چھت کو گھورتی اس سے بول رہی تھی، شاید اپنے دل میں پلتے ہوئے بال کو نکال رہی تھی۔ مگر میں سوچتی ہوں ایمل، وہ کیسا مرد ہوا جس کی نظر میں عزت صرف اس سے جڑی عورت کی ہی ہے، جو اپنی عورت کو تو چھپانا چاہتا ہے لیکن دوسروں کی عورت کو سرے بازار برہنہ کر دیتا ہے۔ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مگر مرد نہیں کہہ سکتے ایمل۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو ٹوٹ کر ایمل کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔
مرد تو وہ ہوتے ہیں نا ایمل، جن کی نظریں جن کا حصار تحفظ کا احساس دلائے، جن کے ارد گرد ہونے پر آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کون سا پہرا ہوگا جب یہ آپ کو نوچ کھائیں گے، جن کے ارد گرد ہونے پر آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کون سا پہر ہوگا جب یہ آپ کو نوچ کھائیں گے، جو آپ کو حفاظت کا احساس دلائیں۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مرد تحفظ کا دوسرا نام ہی تو ہے، جو تحفظ نہ دے سکے وہ کچھ بھی ہے پر مرد نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بابا تمہارے لیے برے انسان نہیں ہیں امل۔ اس کے ان لفظوں میں جس قدر تکلیف پنہاں تھی وہ امل کا دل دہلا گئی تھی۔ وہ چاہتی تو امل شہباز کو اس کے باپ کا دوسرا چہرہ دکھا سکتی تھی، مگر وہ یہ نہیں کرے گی۔ تم بالکل نہیں چاہو گی کہ ہماری غربت کے لمحات کو دنیا دیکھے۔ اس کے کانوں میں شہباز ضمیر کی استہزائیہ آواز گونجی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ تم گھر جاؤ امل، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے لبوں سے سسکیوں کی صورت یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس وقت وہ امل کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں امل کا کوئی قصور نہیں۔ امل اس سب سے واقف بھی نہیں ہے۔ اس وقت امل شہباز کا یہ قصور بھی بہت بڑا تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون شہباز ضمیر کا تھا۔ تمہیں میری ضرورت ہے عزو۔ امل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ شہباز کے کیے کا بدلہ وہ اس سے منہ پھیر کر لے گی؟ وہی تو تھی اس کی دوست، اس کی ہمراز۔ ان دونوں نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے، وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کافی رہے تھے۔ مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے امل، وہ تم نہیں ہو۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا چاہتی ہو تو یہ کر دو۔ میری عدت پوری ہونے تک اپنے باپ سے میری حفاظت کر لو، اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے اور تمہارا بھی۔ وہ قلب سے کہتی رو پڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کی دوست تھی، بچپن کی دوست، مگر اس وقت وہ اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ یہاں رہتی تو وہ مزید اپنے لفظوں سے تکلیف دے سکتی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ عزو پلیز ایسا نہیں کرو، بابا کے کیے کی سزا مجھے نہیں دو، میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ عزو پلیز ایسا نہیں کرو، میں اس تکلیف سے مر جاؤں گی کہ تم اتنی تکلیف میں ہو اور میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ روتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اسے یوں خود سے دور جانے کا کہے گی، مگر وہ کہہ رہی تھی میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو یہ کر دو امل، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ وہ اسے یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر ستم تو یہ کہ وہ خود اس کی وجہ بن رہی تھی۔ عزو، اس نے التجا کی تھی جیسے امل پلیز پلیز لیو۔ وہ رخ پھیرتی آنکھیں میچ کر بولی۔ وہ آنسو صاف کرتی پلٹی تھی اور پھر گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ ازورا کے کمرے کی جانب آتے دارم نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی کہنے آ رہا تھا کہ ازورا کو ہوش آ جائے تو اسے کچھ کھلا دے۔ اسے یوں روتے ہوئے ہسپتال سے باہر جاتے دیکھ کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے رمشا کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عزو کو کھانا تو وہ بھی کھلا سکتی تھی، دل نہ جانے کیوں اس کے پیچھے جانے کو ہمک رہا تھا۔ دارم اصفہان لاکھ انکار کر لیتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس لڑکی کی فکر اسے ضرور رہتی تھی۔ کزن ہے، بچپن سے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، اتنی انسیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ رمشا کے کمرے کے قریب کھڑے اس نے بودھی سی دلیل سے دل کو سمجھانا چاہا تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا فقط انسانیت، فقط انسیت تو نہیں تھی دارم۔ رمشا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، جو لبوں پر کھوکھلی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ میں پوچھنے آیا تھا کہ عزو کو ہوش آ گیا ہے، اسے چیک کر لو، کسی نرس کو نہیں بھیجنا چاہتا میں اس کے پاس۔ وہ اسے کافی الجھا ہوا سا لگا تھا، ملگے جیسے کپڑے اور بکھری حالت، ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال جنہیں وہ ہاتھوں سے پیچھے کی جانب کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے نرس کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں جانتی نہیں ہوں کہ ڈاکٹر دارم اصفہان کی جان بستی ہے اس چھوٹی سی چڑیا میں؟ وہ خوشگواریت سے بولتی اس کے موڈ کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ دارم میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، عادتاً اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا تھا، اپنی کنپٹی انگلیوں سے دباتا وہ بھی سنجیدہ تھا۔ ازورا کا چیک
چیک اپ کسی میل ڈاکٹر نے نہیں کیا، میں نے خود کیے ہیں سارے ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ بھی۔ اس کی باڈی میں بہت سے نشانات ہیں، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ سگریٹ کے، بلیڈز کے اور بھی نشان۔ اٹس لائک ہی از ریپ وکٹم۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ لب بھینجے بولا تھا۔ رمشا نے متاسف انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی پھولی ہوئی رگیں اس کے ضبط کو ظاہر کر رہی تھیں۔ تم جانتے ہو، وہ دکھ سے بولی تھی۔ She was 14 at that time، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ I am sorry دارم، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی تکلیف سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی جو دارم عثمان کو آگ لگا گئی تھی۔ No, we don't need sympathy at all ڈاکٹر رمشا، she'll be survival not a victim۔ وہ کتیت سے بولا تھا۔ اپنی عضو کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں دیکھنی تھی، اسے ترس نہیں دیکھنا تھا، وہ رشک دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بات آپ اپنے حد تک رکھیں گی۔ آپ کی آنکھوں میں میری عضو کے لیے ہمدردی یا ترس نہیں ہونا چاہیے، وہ اب بھی اتنی ہی مکمل ہے جتنی کہ آپ یا کوئی بھی دوسری لڑکی۔ میری عضو کو نارمل رہنے دیں، وہ بھی وکٹم ہے۔ دارم عثمان تمام عمر اسے وکٹم نہیں رہنے دے گا، وہ سروائیول بنے گی۔ اس کے انداز میں وارننگ تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں بھی ازورہ لاشاری کے لیے ترس یا ہمدردی نہیں دیکھنا چاہتا۔ انشاءاللہ شی ول بی۔ رمشا نے فخر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ دارم عثمان اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کر دیتا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے چاہا جائے، اس کی خواہش کی جائے، اس لڑکی کی قسمت پر رشک کیا جائے جس کا ہمسفر وہ بنتا۔ تمہاری یہی خوبی تم سے محبت پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات وہ اسے کہہ نہیں سکی تھی، لیکن دارم اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر نہیں پڑھ پاتا۔ اس کے ہاتھوں سے نرمی سے اپنے ہاتھ نکالتا وہ دور ہوا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو کوئی خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، نہ ایمل شہباز کو، نہ رمشا کو۔ عضو کو دیکھ لو پلیز، اسے بتا دینا کہ دارم یہی ہے اس کے پاس، ہو سکے تو اس کے سونے تک اس کے پاس بیٹھ جانا۔ وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، اس کے لہجے سے، انداز سے تڑپ واضح تھی۔ دارم کیا تم ازورہ سے محبت کرتے ہو؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس سے میری محبت بہت پاکیزہ ہے، جیسے اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ وہ میرے لیے بچوں جیسی ہے، میری کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو اس جیسی ہی ہوتی، اور میں اس کا ویسا ہی خیال رکھتا جیسا اپنی عضو کا رکھتا ہوں۔ وہ اس کے ذکر پر مسکراتا ہوا بولا تھا۔ رمشا کے دل میں پھنسی پھانس جیسے نکل سی گئی تھی۔ جس محبت کا ذکر تم کر رہی ہو، اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ اس کی بہت سی خوش فہمیاں جو اس کی نظر میں غلط فہمی تھی دور کر گیا تھا۔ خوش فہمی ہوتی یا غلط فہمی، شروعات میں ہی دور کر دینا بہتر تھا، بہت بہتر۔ وہ کمرہ نہیں، کوئی اندھیر نگری معلوم ہو رہا تھا۔ ملک جیسا اندھیرا پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا، ساتھ ہی سگریٹ کا دھواں بھی۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پر چت لیٹا تھا، بند آنکھوں کے پار اس کا اسٹریچر میں لیٹا وجود، بازوؤں میں دھنسی سوئیاں۔ اس کی حالت کا ذمہ دار وہ تھا۔ یہ سوال اس کی سانسیں روک رہا تھا، دل کے دھڑکنے کی رفتار سست ہو رہی تھی، شاید دھڑکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاتھ پر خون اب جم چکا تھا اور وہ جوتوں سمیت ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے شہباز سے آزادی دلانا چاہتا تھا، مگر اس طرح تو نہیں۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا کون تھا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگے تھے۔ وسیم جلدی آؤ، یہ کھڑکیاں کھولو، ساری کھڑکیاں کھول دو۔ اسے اختر شیروانی کی آواز آ رہی تھی، جو یقیناً سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے بری طرح کھانستے ملازم کو آواز دے رہے تھے۔ کمرے میں ایک دم سے روشنی پھیلی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح بے تاثر سا پڑا ہوا تھا۔ جوتے کھول دو اس کے، صحیح طرح سے لٹاؤ اسے۔ مجھ بوڑھے میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ اس کے دیو جیسی جسامت کو قابو کروں۔ اس کی سماعت میں ان کی غصے سے بھری آواز گونج رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، مگر بھاری ہوتی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنے پیروں پر وسیم کے ہاتھ محسوس کرتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کرو، کتنی دفعہ منع کیا ہے
کسی کے بھی پیروں کو نہ چھوا کرو وسیم، ملازم ہو غلام نہیں ہو۔ اپنے جوتے کھولتا وہ اسے بول رہا تھا تم جاؤ۔ دادو نے وسیم سے کہا کیوں میری جان عذاب کر رہے ہو نور، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھ کر زندہ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی مجھ بوڑھے کے سامنے رفتہ رفتہ ختم کر دو۔ اس کے بکھرے وجود کو دیکھتے وہ کرب زدہ سے بول رہے تھے۔ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکان تھی۔ یہ ہاتھوں کو کیا کر لیا ہے؟ ہسپتال جاؤ، کتنا گہرا گھاؤ ہے۔ ویل چیئر اس کے قریب لاتے انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ گہرا گھاؤ، بہت گہرا گھاؤ دے دیا ہے میں نے دادو اپنی زندگی کو۔